اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ ایک معلم قرآن ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورۃ ملک آتی ہے؟ اس نے مجھے سورۃ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورۃ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا بڑی بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتا ہوں۔ میں نے اس کو سورۃ بقرہ پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں، مجھے سورۃ بقرہ بھی آتی ہے، اور اس نے مجھے سورۃ بقرہ کا کافی حصہ غلطی کے بغیر سنا ڈالا۔ میں بہت حیران ہوا۔ بچہ، لگتا ہے آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ میں یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا، اپنے سرپرست کو بھی ساتھ لے آئیں۔ میں بچے کے جانے کے بعد بہت حیرت میں رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند ہوں گے، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کروا دیا۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا، اور اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی سنت اور پابند کے شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے بڑی پریشانی اور حیرانگی کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہیں۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ کرانے کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورہ یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، اسے ویکینڈ پر کس کی پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں۔ یوں ہی اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے عظیم فقہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ مائدہ کی جہود و مسعود تھی۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل سنت الجامعۃ کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محبتیں اور محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارام اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف صاف کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل سبب ان کے انکار حق کا، یہ نہیں کہ شاید ان کے سامنے دلیل و برہان پیش کرنے کے معاملے میں کچھ کمی کی گئی ہے، نہ اس بات کی کمی ہے کہ وہ آپ کی رائے حق پر ہونے کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کے پاس جو ہدایت آ رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں آ رہی۔ آپ ان کی طرف جس قدر بھی آگے بڑھیں اور جس قدر بھی آپ ان سے محبت کریں، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے انہیں راضی نہیں کر سکتی۔ یہ آپ سے صرف اس صورت میں راضی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی ملت اور ان کے دین کو اپنا لیں
اور جو حق اور صداقت آپ کے پاس ہے اسے چھوڑ دیں۔ یہ نظریہ حیات ہی ہے جس کے مظاہرے ہر زمان و مقام میں نظر آتے ہیں۔ یہود و نصارہ ہر دور اور ہر زمانے میں اسلام اور جماعت کے مسلمہ خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں وہ دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ اسلامی بلاک اور ان دو مغربی بلاکوں کے درمیان جاری ہے۔ اگرچہ یہ مغربی بلاک کبھی کبھار ایک دوسرے کے خلاف بھی برسر پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تخاصم ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک ملت کے دو فرقوں کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں فرقے یعنی یہود و نصارہ ہمیشہ متحد رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے صرف یہی ایک قیمت مانگتے ہیں، اس کے سوا جو کچھ بھی ہو وہ انہیں قبول نہیں ہے، لیکن سچی ہدایت اور اٹل فیصلہ یہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت بس وہی ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ ہدایت وہی ہے، ہدایت اس میں محصور اور محدود ہے اور اس کے سوا سرے سے کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے علاوہ کسی راہ پر چل کر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اسے اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، ہم اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اور نہ اس میں سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز کے بارے میں کوئی سودا بازی کر سکتے ہیں۔ یہ ہدایت پوری کی پوری قبول کرنی ہوگی اور جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کر دے، لیکن خبردار ان کے ایمان و صداقت، ایمان و ہدایت کی خواہش یا ان کی محبت اور دوستی تمہیں کسی اس رائے حق سے اور صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے۔ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیسی خوفناک تہدید ہے، کیا اٹل فیصلہ ہے اور کتنی سخت وعید ہے، اور ہے کس کے حق میں؟ سرتاج انبیاء اور محبوب کبریا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے، اس سے تم صرف اس وجہ سے ہٹ سکتے ہو کہ تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی شروع کر دو، ورنہ اس کے سوا اسے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی دلیل و برہان کی کمی یا کمزوری نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ خواہشات نفسیہ سے پاک ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سچائی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، اور جو لوگ اس سچائی کا انکار کریں گے وہی گھاٹے میں رہیں گے، نہ آپ خسارے میں ہیں نہ مومنین۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ یعنی لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایمان اس پوری کائنات میں اللہ کے جملہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا ایمان کے خسارے میں بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس فیصلہ کن اور زوردار تقریر کے بعد روح سخن بنی اسرائیل کی طرف پھر جاتا ہے، گویا اس طویل مقابلے اور مجادلے کے بعد اور اللہ اس کے نبیوں کے ساتھ ان کے طرز عمل کی طویل تاریخ کے دہرانے کے بعد انہیں آخری بار متوجہ کیا جاتا ہے، اور انہیں چھوڑ کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو خطاب کرنے کے بعد اب یہاں دوبارہ انہیں آخری بار دعوت دی جاتی ہے کہ وہ امانت الہی یعنی اسلامی نظریہ حیات کی حفاظت کے شرف سے حد درجہ غافل اور بے پرواہ ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ شرف اور ذمہ داری انہیں عزم و قدیم سے حاصل چلی آ رہی تھی۔ غرض اس تقریر کے آخری حصے میں بھی لوگوں کو وہی دعوت دی جاتی ہے کہ جو اس کے آغاز میں انہیں دی جاتی تھی۔ جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔